بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، دین کا علم سیکھنا یہ انسان کا سفر اللہ کی راہ کا سفر ہے۔ اور یہ سفر انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر گروپ میں سے، گروہ میں سے، علاقے میں سے، خاندان میں سے، فیملی میں سے کچھ لوگ نکلیں اور دین میں سمجھ حاصل کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں۔ تفقہ فی الدین ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ان کا ایک بڑا شوق اور جذبہ ہوتا ہے بیٹے کو قرآن مجید حفظ کروانے کا، اور بڑے شوق سے حفظ کرواتے ہیں۔ حفظ کرنے کے بعد اللہ ماشاءاللہ نام کے حافظ رہ جاتے ہیں، باقی نہ قرآن یاد ہوتا ہے، نہ کوئی قرآن کے معنی مفہوم کا ہی پتہ ہوتا ہے۔ نام لگ جاتا ہے جناب حافظ صاحب، اس کے ابے نے دکان کھولنی ہو تو وہ اپنے بیٹے کا نام استعمال کر کے حافظ لگا کے آگے اپنے اسٹور کا نام رکھ لے گا، دکان کا نام رکھ لے گا۔ رشتے کے وقت وہ بڑا بتائے گا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ اس کو یہ بتانے کا کوئی شاباش مل رہی ہوگی نا، وہ بتائے گا کہ میرا بیٹا حافظ صاحب ہے۔ دین میں سمجھ، اللہ کہتے ہیں وہ گھروں سے نکلیں، دین کو سمجھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب دین کو سمجھ کے واپس آئیں تو اپنی قوم کو بھی آ کے دین سمجھائیں، تاکہ وہ بھی اللہ رب العالمین کے خوف سے ڈریں اور اپنے معاملات کی اصلاح کریں۔ یہ مقصد ہے دین اسلام کی تعلیم کا، اور یہ مقصد صرف قرآن مجید کو حفظ کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے محدثین کی ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں جو انہوں نے طلب حدیث میں، دین میں فقاہت اور سمجھداری کے بارے میں کہی ہیں، اور یہ بہت عظمت کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی پڑھے اور دین میں سمجھ حاصل کرے، غور و خوض کرے، اس کو پتہ ہو کہ دین ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے اور ہم نے لوگوں کو کس طرح گائیڈ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری کسی فرمان کو سنتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے، یاد کرنے کے بعد جس طرح اس نے سنا اسی طرح آگے ڈیلیور کر دیتا ہے، کسی اور تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث سننے والا، اس کو یاد کر کے آگے پہنچانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو تر و تازگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پہ میری باتیں سن رہا ہے، موجود ہے، جس نے نہیں سنی میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دے۔ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود سنتے ہو، بعد میں بھول جاتے ہو، لیکن آپ نے جا کے کسی اور کو سنا دیا تو اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ تو دین کسی نہ کسی انداز میں محفوظ ہو جاتا ہے۔
آپ کے پاس بھول گئے تو کسی دوسرے کو یاد رہ گیا، اور اگر کسی کو پہنچایا ہی نہیں، کسی کو بتایا ہی نہیں، سکھایا ہی نہیں، خود بھی بھول گیا تو پھر علم ضائع ہوتا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی آپ کو پہنچے اسے لوگوں تک آگے پہنچاؤ۔ اپنے بچوں کو اگر آپ نے بہترین سکول دیا ہے، بہترین کالج میں پڑھایا ہے، بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، آپ اس کو پڑھنے کے لیے ابراڈ بھیج دیتے ہیں، باہر سے جا کے ڈگریاں لے کے آ جاتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وہ بزنس مین بن گیا، اس نے بڑا کچھ حاصل کر لیا۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی تو آپ سب سے بڑے لوزر اور فیلئر ہو، آپ سے بڑا فیل بندہ ہی کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ دین نہیں دیا، کتنے لوگ ہیں باہر سے ڈگریاں لے کے ہیں، ابا مرا ہے، میت پہ کھڑے، ہم کو پتہ ہی نہیں میں نے ابے کا جنازہ کیسے پڑھنا اور اس کے لیے دعا کیسے کرنی، اتنی دین سے دوری۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی حدیث شریف کا درس دے رہے تھے اور ان کے پاس بچے پڑھ رہے تھے، کو پاس سے گزرا، مسکین بن بکیر کہتے ہیں، ایک شخص پاس سے گزرا اور کہنے لگا تحدث ہؤلاء الصبیان، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہو، کیا فائدہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا؟ تو امام اعمش رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا ہؤلاء الصبیان یحفظون علیک دینک، یہی بچے تیرے لیے تیرے دین کو محفوظ کرنے والے بنے۔ آج جو ہمیں معاشرے میں بہت بڑے بڑے علماء قدور اہل علم نظر آتے ہیں، یہ پیدائشی اتنے بڑے عالم تھے، انہوں نے جا کے سیکھا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ چھوٹے سے بچے تھے جب ماں نے ان کو بھیجا کہ بیٹا جاؤ جا کے پڑھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھر میں بیٹھے رہتے تو امام بخاری کبھی نہ بنتے، وہ دنیا داری میں صرف مصروف ہو جاتے تو امام بخاری کبھی نہ بنتے۔ ان کے پیچھے ایک سٹرگل ہے، پوری زندگی کی دوڑ دھوپ ہے، پوری زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے، لگن ہے۔ اس لیے امام بخاری آج امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، اس لیے ان کی کتاب کو علماء امت نے متفقہ طور پہ یہ اعزاز دیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ یہ اعزاز ان کو ان کی محنت اور اللہ رب العالمین کے احسان سے ملا ہے۔ تو امام اعمش کہتے ہیں یہی بچے جو پڑھ رہے ہیں دین کو، تیرے لیے تیرے دین کی حفاظت کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے۔ حتیٰ کہ محدثین اپنی اولادوں کو لالچ دے کے دین پڑھایا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے عالم، زاہد، عابد، معروف ہیں، وہ عالم بنے۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میرے والد گرامی مجھے کہنے لگے یا بنی اطلب الحدیث، اے میرے بیٹے حدیث کا علم تلاش کرو، حدیث پڑھو۔ فَكُلَّمَا سَمِعْتَ حَدِيثًا وَحَفِظْتَهُ فَلَكَ دِرْهَمٌ، جب بھی تو کوئی حدیث سنے گا اور اس کو یاد کر لے گا تو تجھے 1 درہم انعام ملے گا۔ کہتے فَطَلَبْتُ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا،
ابتدا میں نے اس لالچ میں حدیث کا علم سیکھنا شروع کیا تھا، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑا عالم بنا دی۔ نیتوں کی اصلاح پھر ہو جاتی ہے، احوال کے بارے میں بندہ باخبر ہو جاتا ہے، بندہ اس راستے پہ چلے تو صحیح، اپنی اولاد کو چلائے تو صحیح۔ عبداللہ بن داؤد محدث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ينبغي للرجل ان يكره ولده على سماع الحديث، بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو مجبور کر کے دین سکھائے اور اس کو حدیث سننے پہ مجبور کرے، کہ حدیث سنا کرو، علماء کے درس میں بیٹھا کرو، جمعہ پڑھا کرو ٹائم پہ جا کے۔ اگر باپ اس طرح مجبور نہیں کرے گا اولاد کو تو اولاد پھر بے دین بنتی بنتی آگے دور نکل جائے گی۔ باپ کو باپ ہونے کا حق بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیسے ادا کرے گا؟ کس قدر بڑا نام ہے امام عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا، کس قدر بڑا نام ہے۔ مسند احمد حدیث کی کتابوں میں ایک موسوعہ، شاندار پروجیکٹ، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کی جمع پونجی۔ کسی نے پوچھا شیخ کب تک یہ علم حاصل کرتے رہیں گے؟ فرمانے لگے، انا اطلب العلم الى ان ادخل القبر، جب تک میں قبر میں نہیں چلا جاتا تب تک میں یہ علم سیکھتا رہوں گا، قبر میں جانے تک میں یہ علم سیکھتا رہوں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک محدث فرماتے ہیں، میں اس لیے حدیثیں پڑھتا رہتا ہوں، ساری زندگی ہو گئی مجھے کہ شاید کوئی ایسی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملے جو میں نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور اس کے سننے کے بعد اللہ مجھے کوئی نفع عطا فرما دے، میرے عمل میں کوئی برکت آ جائے، مجھ سے کوئی عمل ہو جائے، کوئی مجھے فائدہ ہو جائے۔ تو دین میں فقاہت یہ مشکل کام بھی ہے لیکن انتہائی عظمت والا کام ہے۔ امام مزنی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے یہ بات سنی، فرمانے لگے، من تعلم القرآن عظمت قیمتہ، جو بندہ قرآن سیکھ لیتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جو بندہ قرآن سیکھ لیتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ وَمَن نَظَرَ فِي الْفِقْهِ نَبُلَ مِقْدَارُهُ، اور جو اس میں پھر سمجھ حاصل کر لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس کا مفہوم سمجھ لے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن كَتَبَ الْحَدِيثَ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ، اور جو شخص اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی لکھنا شروع ہو جائے اس کو اللہ رب العالمین مضبوط دلیل عطا فرما دیتے ہیں، وہ دین کے بارے میں بات کرنے جوگا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کو سمجھانے جوگا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص دین کا علم سکھانے والا ہے نا، اس جیسی منزلت کسی کی نہیں ہے۔ دنیا میں بے شک وہ فاقے کاٹ لے، دنیا میں بے شک غربت کی زندگی گزارے، دنیا میں بے شک اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، دنیا میں بے شک وہ پراگندہ حالت میں رہتا ہو، جس کے پاس وسائل نہ ہو، لیکن یاد رکھیں وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں میں بسنے والے ملائکہ اور اللہ کی مخلوقات، زمین میں بسنے والی اللہ کی مخلوقات، پرندے، پانیوں کی تہہ میں مچھلیاں، اپنے بلوں میں چیونٹیاں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، وہ لوگوں کو خیر سکھانے والے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جو شخص دین سمجھنے کے لیے نکل پڑتا ہے،
اگر اس کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں سے فرشتے گزر رہے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں اس کے احترام میں کہ یہ دین سیکھنے والا بندہ ہے۔ حتیٰ کہ ابو جعفر النفیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کان علی ظہر الارض احد ینجو فہؤلاء الذین یطلبون الحدیث، اگر دنیا میں چلتے پھرتے آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی دین سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھائیں، دین سے روشناس کروائیں۔ اگر اگلی نسل کو محفوظ چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کا عامل بنائے، اللہ ہم کو دین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین علماء سے، طلباء سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا سامان پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ۔ صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم